سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ میری آج کی یہ کہانی ایک ایسی عورت کی زندگی کا سچا واقعہ ہے جس نے جوانی میں بیوگی کے بعد اپنی ہمت و حوصلے سے اپنے بچوں کی تنہا پرورش کی اور انہیں ایک اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ اگر کہانی پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ چینل کی ہر نئی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو چلیں سنیں کہانی۔ سلائی مشین کی چوکی زینب کی ہمجولی تھی، جہاں اس کے رات اور دن کٹتے تھے، جس کے سنگ وہ بڑبڑاتی، ہنستی، رو بھی دیتی۔ یہ مشین جس پر بیوگی کے بعد اس نے اپنی جوانی قطرہ قطرہ پگھلا کر حوادث زمانہ کی آنچ پر سوختہ کی تھی، اس چوکی کے ایک کنارے جانماز بچھی رہتی۔ مسائل بڑھ جاتے تو زینب مشین چھوڑتی اور جانماز پر پناہ ڈھونڈتی، اپنے خالق حقیقی کے حضور مناجات کرتی۔ پھر جو کلام سے پہلے آواز سن لیتا ہے کیسے نہ مہربانی کرتا اس بیوہ کے یتیم بچوں پر۔ احمد اور زارا شروع سے ہی پڑھائی میں پہلے نمبر پر تھے۔ زینب کو ہمیشہ اتنا کام ملتا رہا کہ دونوں کی پڑھائی کے خرچے پورے ہوتے رہتے تھے۔ ہاں، پیٹ بھر کر روٹی کھانے کی عادت تینوں نے نہیں ڈالی تھی، کپڑوں جوتوں کے خواب نہیں دیکھے تھے، جیسا تیسا ملا کھا لیا پہن لیا۔ زندگی مشقت سے پر تھی اور آسائشوں سے مبرّہ، اچھی تھی زندگی۔ تب یہ خوشی کی خبر سننے کو ملی، ساری مشقتیں وصول ہو گئی تھیں۔ ہر بار امتحان میں وہ راتوں کو کتابوں کے ساتھ جاگتے تو وہ جائے نماز پر جاگتی۔ اسے اپنے رب سے صرف اپنے بچوں کی کامیابی کی چاہ تھی۔ پہلی بار احمد 10ویں میں ضلع بھر میں اول آیا تو اسے لگا کہ کڑی دھوپ سے وہ ٹھنڈی سڑک پر آ گئی۔ انگلیوں کی پوروں کے زخموں پر مرہم رکھا گیا۔ اماں، مجھے لیپ ٹاپ لینا ہے، اس کے بنا پڑھائی اب ممکن نہیں۔ احمد نے جھجکتے ہوئے ماں کو مخاطب کیا۔ اچھا، کرتی ہوں کچھ۔ تمہاری اور زارا کی ٹیوشن والے پیسوں سے جو کمیٹی ڈالی ہے وہ اگلے ماہ نکلے گی، تم تب تک گزارا کر لو۔ مجھے بھی سلائی کا بڑا آرڈر ملا ہے، امید ہے اتنے پیسے ہو جائیں گے۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے زینب نے احمد کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی اماں۔ احمد نے سر کو مزید جھکا کر روٹی کے اٹکے نوالے کو پانی سے اندر کیا۔ میں پڑھ لکھ کر اپنی اماں کی سب تنگیاں دور کر دوں گا انشاءاللہ۔ احمد نے کئی بار کا کیا ہوا عہد دل میں پھر دہرایا۔ اس کی لگن اور شوق میں پہلے سے بڑھ کر تیزی آ گئی تھی۔ وہ سچ مچ کتابیں گھول کر پی رہا تھا۔ ایف اے میں بھی اس نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ اخبار میں اس کے انٹرویو کے ساتھ تصویریں بھی چھپی تھیں۔ کالج کے سالانہ میگزین کے ٹائٹل پیج پر اس کا ذہانت سے بھرپور چہرہ چمچما رہا تھا۔ زینب کے سجدے کیوں نہ طویل ہوتے، شکر سا شکر تھا۔ وہ آسمان کی طرف تشکر سے دیکھتی کوئی مجذوب لگتی۔ اماں، جو ماموں نذیر احمد گاؤں والی زمین ہمیں دے دیتے تو میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کر لیتا۔ اماں، پھر تمہیں مشین سے آنکھیں نہ پھوڑنی پڑتی، یا پھر وہ شہر والا مکان ہمیں رہنے کے لیے دے دیتے تو میں اس میں ٹیوشن سینٹر بنا لیتا، گھر کا کرایہ بچتا تو میں تمہیں سلنڈر والا چولہا لگا دیتا۔ دھوئیں نے تمہاری آنکھوں کا ناس مار دیا ہے۔ بڑے دنوں بعد احمد نے زمین اور مکان والی بات دہرائی تھی۔ مکان مالک نے کرایہ بڑھا کر 5000 کر دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹا صحن میں تاروں بھرے آسمان کے نیچے لیٹے باتیں کر رہے تھے۔ زارا اندر ہی سوتی تھی، باہر سونا اسے کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ میں کروں گی بھائی نذیر احمد سے ایک بار پھر بات کہ وہ زمین نہ بھی دے تو کم از کم میرے حصے کا مکان تو دے دے۔ ہو سکتا ہے اب وہ مان جائے، اب تو اس نے شوگر مل میں بھی حصہ ڈال لیا ہے۔ اگر ماموں نے مکان دے دیا تو ہم زارا کو کالج میں داخلہ دلوا دیں گے، اسے پرائیویٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
احمد نے ایک اور خواب دکھایا۔ ہاں، اگر ایسا ہو گیا تو تم قسطوں پر موٹر سائیکل لے لینا، یہ ویگنوں سے تو جان چھوٹے گی۔ زارا تو پرائیویٹ امتحان آرام سے دے لے گی، تم ہو نا زارا کے لیے۔ امی کیا کہا؟ ماموں نے انکار کر دیا۔ مگر تم فکر نہ کرنا احمد، اللہ کرم کرے گا۔ زینب نے احمد سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ احمد کا چہرہ تو اتر گیا لیکن وہ ہنس دیا۔ آپ جیسی ماں کے ہوتے ہوئے میں کیسے فکر کر سکتا ہوں؟ آپ بھی فکر مت کیجیے گا۔ بیٹے نے کہہ تو دیا تھا لیکن پھر بھی زینب کا دل بھر آیا تھا۔ بھائی تھوڑا مان ہی رکھ لیتا، اور نہیں تو یہی کہہ دیتا کہ اچھا زینب، سوچوں گا، جتنا ہو سکا کر دوں گا۔ لیکن نہیں، ماں جایوں کے خون سفید ہو جائیں تو محبت کی بینائی میں تکلیف کا موتیا اتر آتا ہے۔ جن کے ساتھ کھیل کود کر سارا بچپن گزارا، اس نے تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیا۔ بھائی بھائی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی، اس بھائی نے زندگی کی تکلیفوں میں تھکنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ امی سمرہ کیسی تھی؟ اپنی گم چپ ماں کو زارا نے مخاطب کیا۔ اچھی تھی، شہر سے کوئی بیکنگ کا کورس کر رہی ہے۔ آگے پڑھنے کی تو بھائی نے اجازت نہیں دی۔ زینب نے گہری سانس بھر کر بیٹی کے چہرے کو دیکھا جو سمرہ کے ذکر پر کھل گیا تھا۔ کہنا تھا نا کہ ہم سے بھی ملنے کے لیے آیا جایا کرے، تمہارا پوچھ رہی تھی بہت۔ ہاں، کہہ تو رہی تھی کہ کسی دن ملنے کے لیے آؤں گی۔ ماں نے بیٹی کو جھوٹی تسلی دی۔ سچ امی، وہ آئے گی تو میں متنجن پکاؤں گی اور مرغ پلاؤ۔ زارا نے اس کی متوقع آمد کا مزہ لیا۔ ٹھیک ہے، جو دل چاہے پکانا، وہ آئے تو صحیح۔ اچھا، برتن جلدی سمیٹ کر یہ کپڑے پانی میں بھگو دو، مجھے شام میں ان کی کٹنگ کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے بیٹھی زینب نے اڑتے ہوئے کہا۔ امی، سمرہ کتنی پیاری ہے نا، میرے بھائی احمد کے ساتھ کتنا سجے گی۔ میں نے تو بھائی احمد سے بھی پوچھا تھا کہ اسے سمرہ کیسی لگتی ہے تو وہ مسکرا دیا تھا۔ زارا نے اپنے دل کے حال کے ساتھ بھائی کے دل کا پول بھی کھول دیا۔ ارے میری بد عقل بچی، بھائی کا بھی دماغ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ زینب نے سر پیٹ لیا۔ اب خاموشی سے اٹھتی ہے یا میں خود بھگوؤں کپڑے؟ زینب کے کہتے ہی زارا کپڑے اٹھا کر نل کی طرف بھاگی اور زینب کی آنکھوں کے آگے سمرہ کا نرم و نازک سراپا آ گیا۔ کیسی پیاری تھی وہ اس کو، یہ تو زینب کا دل ہی جانتا تھا۔ اس کی بہو بنانے کا ارمان تو اسے اس روز سے تھا جس روز وہ پیدا ہوئی تھی۔ لیکن زینب جانتی تھی کہ یہ دیوانے کے خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ کہاں راجہ بوجھ اور کہاں گنگو تیلی؟ زینب نے ٹھنڈی سانس بھر کر مشین چلا دی۔ امی کیا پکا ہے؟ بڑی زور کی بھوک لگی ہے، احمد نے ماں کے تخت پر کپڑے ہٹا کر جگہ بناتے ہوئے کہا۔ ماش کی مسالے والی دال، زینب نے پیار سے کہا۔ اور یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ احمد نے ماں کے تخت پر پڑی مٹھائی کی پلیٹ دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے ماموں نے بھجوائی ہے، زینب نے اداسی سے کہا۔ کس خوشی میں؟ احمد نے برفی کی ڈلی منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ سمرہ کی بات طے ہو گئی ہے۔ زینب کی بات سنتے ہی مٹھائی احمد کے گلے میں اٹک گئی۔ اچھا، مبارکباد دینی تھی ماموں کو، احمد نے مسکرانے کی کوشش کی۔ دے دی تھی، زارا سے کہو تمہیں کھانا نکال دے، ابھی تو میں سونے جا رہا ہوں، پھر کھا لوں گا، کہہ کر وہ رکا نہیں، فوراً اندر چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا لیکن ماں کو تکلیف دے گیا۔ کاش شرافت کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کے پاس پیسہ بھی ہوتا تو آج اس کا دل نہ ٹوٹتا۔ زینب نے سوچا، محبت بھلا کب اونچ نیچ امیر غریب دیکھتی ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے، مغلوب کر دیتی ہے، چھا جاتی ہے، بے بس کر دیتی ہے۔ احمد پھٹتے ہوئے سر کے ساتھ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، پسینے سے اس کا بدن تر تھا، لیکن اسے پنکھا چلانے کا ہوش نہ تھا، نہ سخت۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے سمرہ کا دل فریب وجود تھا۔ سمرہ سے نہ جانے کب سے اسے محبت ہو گئی تھی، یہ محبت تو اس کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی، اب تو اس سے فرار ممکن نہ تھا۔ ایسے میں یہ خبر کہ سمرہ کسی دوسرے کی ہونے جا رہی ہے، احمد کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔
نہ جانے کتنی دیر وہ بند آنکھوں کے ساتھ جاگتا رہا، خود کو سمجھاتا رہا، لیکن دل تھا کہ سمجھنے پر آمادہ ہی نہ تھا۔ بھائی، مغرب ہونے والی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، امی آپ کو باہر بلا رہی ہیں۔ زارا نے لائٹ اور پنکھا آن کیا۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کی آنکھیں کتنی لال ہو رہی ہیں بھائی، زارا مزید فکر مند ہوئی۔ جاتے جاتے اس نے رک کر زارا کی طرف دیکھا۔ زارا، خاموش رہنا سیکھو، اتنا بول کر اماں کو پریشان کر دو گی۔ زارا شرمندہ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ سمجھ گئی کہ اس کا بھائی اسے خاموش ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ بچپن سے اب تک انہوں نے اتنی بار اپنے دل مارے تھے کہ اب تو وہ روتے بھی نہیں تھے۔ انہیں عادت ہو گئی تھی، وہ شکوہ کرتے نہ آہ بھرتے۔ بیوہ ماں کے بچے سب کچھ سیکھ جاتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ زمین ان کے لیے بہت کشادہ ہوگی لیکن لوگوں کے دل نہیں۔ کیا تھا جو ماموز کے بھائی کی قابلیت دیکھ لیتے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے دے دیتے۔ آج نہیں تو کل اس کا بھائی کامیاب ہو ہی جاتا، کوئی اچھی جاب مل جاتی تو اس کی بیٹی کو خوش رکھتا۔ لیکن ماموں کا دل تو ہمیشہ سے ہی پتھر رہا تھا، ورنہ وہ ان یتیموں کے سر پر ہاتھ نہ رکھ دیتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تمہارا MBA بھی ہو گیا اور زارا کے فرض سے بھی میں فارغ ہو گئی۔ اب اللہ کرے تمہیں اچھی سی نوکری مل جائے تو میں تمہاری بھی شادی کر دوں، زینب نے چارپائی پر لیٹے ہوئے کہا۔ احمد کو ایک دم کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا اور وہ باہر صحن میں نکل آیا۔ کھلے صحن میں گہرے گہرے سانس لے کر اس نے اپنے دل کے درد کو سنبھالا۔ اب زینب اکثر و بیشتر اس کی شادی کا ذکر کرتی رہتی تھی اور احمد بے قرار ہو جاتا۔ سمرا کا من موہنا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا اور دل اس کا ساتھ چاہنے لگتا، لیکن سمرا تو دور افق پر چمکنے والا چاند تھی جس کے ساتھ کی محض خواہش ہی کی جا سکتی تھی۔ مجھے اچھی سی نوکری مل جائے تو ہو سکتا ہے ماموں مجھے سمرا کا ہاتھ دے ہی دے۔ احمد سوچ کر رہ جاتا تھا، لیکن سوچنے سے کیا ہوتا تھا؟ 2 بار سمرا کی منگنی ہو کر ٹوٹ چکی تھی، پھر بھی ماموں نے اس کی طرف نظر نہیں کی تھی۔ کیا تھا ایک بار اشارہ کر دیتے کہ چلو اچھی سی جاب مل گئی تو میں تمہیں اپنی پیاری سی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ احمد نے MBA کر لیا تھا اور اس نے کوئی کمپنی، کوئی فرم نہیں چھوڑی تھی جہاں اپنا CV ڈراپ نہ کیا ہو۔ وہ جلد سے جلد اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اسے بہت سی جگہوں سے کال تو آئی تھی لیکن بات نہیں بن سکی۔ وہ فارغ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے جیسی بھی معمولی سی جاب ملی تھی وہ کرنے لگا تھا۔ سیلری کم تھی، محنت بھی زیادہ تھی، لیکن نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر تھا۔ وہ مایوس تو ہوا تھا لیکن ہر طرف یہی حال تھا، قسمت والوں کو اچھی جاب مل رہی تھی۔ یاسیت بھرے کئی دن گزرے تو اچانک ہی شہر کی ایک مشہور فرم سے شاندار پیکج کے ساتھ نوکری کی آفر آ گئی۔ وہ انٹرویو کے لیے چلا گیا تھا، لیکن اسے کچھ زیادہ امید نہ تھی جاب اسے مل جائے گی۔ تم پہلے تو کبھی ایسے مایوس نہ ہوئے تھے احمد؟ زینب اس کے دل کا حال بھانپ جاتی تھی۔ پہلے ایسے خوار بھی تو نہیں ہوا اماں، اچھی جاب کہاں ملتی ہے، اچھا نصیب مل جاتا ہے میرے احمد، ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، آج نہیں تو کل تمہارا نصیب جاگ جائے گا۔ وہ تلخی سے ہنس دیتا۔ زندگی میں اتنے دھکے کھا لیے تھے کہ لگتا تھا کہ اب کوئی سکھ نصیب نہیں ہوگا۔ زارا اپنے گھر میں خوش تھی، چھوٹی سی فیملی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ قطر چلی گئی تھی۔ اپنا ایک CV اس نے قطر کی ایک فرم میں بھی ڈراپ کر دیا تھا۔ زارا کا شوہر بھی اس کی جاب کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ وہ دن بھر عجیب سی شکل بنا کر گھومتا رہتا۔ زینب اسے دیکھتی تو سلگ کر رہ جاتی۔ نہ اچھی جاب ملی، نہ دل کی کلی کھلی۔ کیا یتیم بچوں کو تاعمر خوابوں کی کرچیاں سمیٹنی پڑتی ہیں؟ قطر سے مجھے کال آئی ہے اماں، اتنی بڑی بات وہ منہ لٹکا کر بتا رہا تھا۔ زینب خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ جاب دے دی انہوں نے تمہیں؟ مجھے وہاں بلا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مجھے اکیلا کوئی کاٹ کھائے گا کیا؟ تم جاؤ، جاب کرو، واپس آؤ گے تو تمہاری شادی کر دوں گی، پھر میں اور تمہاری بیوی مل کر رہیں گے۔ انکار نہ کرو احمد، نہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہوتا۔
احمد نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ وہ آبدیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے تنہا انہیں پالا تھا۔ اب اولاد کی خوشی کے لیے وہ اپنا بڑھاپا بھی اکیلے کاٹنے کے لیے تیار تھیں۔ ماؤں کے دل کس مٹی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنے لیے نہیں اولاد کے لیے دھڑکتے ہیں۔ قطر سے اسے جاب کا کانٹریکٹ ملا تو جیسے اس میں ہمت آ گئی، وہ کانٹریکٹ لے کر ماموں کے پاس چلا گیا۔ وہ ایک آخری بار ماموں کو منانا چاہتا تھا۔ اس نے کانٹریکٹ لے جا کر ماموں کے آگے رکھ دیا۔ میں 2 سال کے لیے جا رہا ہوں ماموں، مجھے وہاں رہائش بھی ملے گی، سیلری بھی بہت اچھی ہے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد پروموشن بھی ہو جائے گی۔ میں اماں کو وہاں بلا لوں گا اور اسے بھی جس سے میری شادی ہوگی۔ جھجک کر اس نے کہا۔ ماموں سے ڈر بھی لگ رہا تھا، بنا دیکھے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ اوٹ میں کھڑی سمرا یہ سب باتیں سن رہی ہے۔ شاید دل ہی دل میں وہ بھی یہ دعا کر رہی ہوگی کہ اس کے ابا مان جائیں۔ ماموں نے کتنی ہی دیر تک اسے گہری نظروں سے دیکھا، بولے کچھ نہیں۔ ایک بار کانٹریکٹ ہاتھ میں لے کر دیکھا اور ہوں کیا۔ وہ مایوس ہو گیا تھا۔ گھر آیا تو منہ اترا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ماموں نہیں مانیں گے۔ ناچار اپنے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جس دن اس کی فلائٹ تھی اس دن ماموں اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ایئرپورٹ پر جا رہا تھا کہ ماموں نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا، تمہارے واپس آنے تک ہم شادی کی تیاری رکھیں گے، اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا، زینب کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا، تم فکر نہ کرنا۔ اس نے بے یقینی سے ماموں کو دیکھا۔ اماں کی آنکھیں کیسے بھر آئی تھیں۔ بھائی کا اتنا کہنا ہی ان کے دل کو کیسا سکون دے گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا تھا۔ دیکھ لیا میرے بیٹے، صبر کا ثمر ضرور ملتا ہے، جاؤ رب کے حوالے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی ایسی مزید سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔